تو جناب نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور جہاں اس وقت ہم موجود ہیں اور یہاں بلو آسٹروٹرف بچھی ہوا کرتی تھی جو اس وقت نہیں ہے، اور اب نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کا کھیل کے حوالے سے کیا مستقبل ہے، اس پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں فرحان سرور صاحب جو کہ ڈپٹی اسپورٹس ڈائریکٹر ہیں پنجاب اسپورٹس بورڈ کے۔ خوش آمدید کہیں گے فرحان صاحب آپ کو۔ اور فرحان صاحب، جو اس وقت ہم نیشنل ہاکی اسٹیڈیم دیکھ رہے ہیں، پہلا سوال تو ذہن میں یہ ہے کہ اب اس کا فیوچر کیا ہے؟ سر، اس کا فیوچر یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹرف جو ہے یہ کافی پرانی ہو چکی ہوئی تھی، اس نے ریپلیس ہونا تھا۔ اس کے لیے ہم آلریڈی ایک اسکیم لے کر آ چکے ہوئے ہیں۔ فیبرری میں یہ اپروو ہوئی تھی، فیبرری 2022 میں، اور اس کے بعد سے اس کے اوپر ورکنگ سٹارٹ تھی۔ یہ ریپلیس ہونی تھی ٹرف، اور اب جیسے ہمیں موقع ملا ہے، یہ ٹرف ریموو ہو گئی ہے، اس کے ہم نے سیمپلنگ کروائی ہے، BRS کے پاس اس کے سیمپلز موجود ہیں۔ بیسڈ آن دی رپورٹ ہم اس کی جسے کہتے ہیں اسفالٹ کو دوبارہ ری ایویلویٹ کر رہے ہیں، اور امید تو یہ ہے کہ یہ ایک ہفتے میں رپورٹ آ جائے گی ہمارے پاس، اس کی بیسس کے اوپر ہم اس کو اسفالٹ کو ریڈو کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ فرحان سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جناب، اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کا بیس ہے، سب سے پہلے تو اس کو دیکھا جائے گا کہ جناب اس کے اوپر ٹرف بچھائی جا سکتی ہے یا نہیں۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور جناب کچھ دن پہلے یہاں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوا، اور جس طرح بلو آسٹرو ٹرف کو راتوں رات نکالا گیا، اکھاڑا گیا، اس پر بہت سارے سوالات اٹھے، اور پنجاب اسپورٹس بورڈ جناب تمام معاملات کا دفاع کرتا رہا، کیونکہ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے اور انہوں نے کہا کہ جناب نیشنل ہاکی اسٹیڈیم ہماری ملکیت ہے ہی نہیں، اور ہم تو صرف یہاں پر کھیلنے کے لیے آتے ہیں۔ تو پنجاب اسپورٹس بورڈ کے ڈائریکٹر ایڈمن عمیر حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ کیا ہوا اور اب کیا ہونا ہے، اس پر گفتگو کریں گے عمیر حسن صاحب سے۔ سب سے پہلے تو عمیر بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے، اور آپ سے جلسے کے دوران بھی گفتگو ہوتی رہی۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اب بلو ایسٹرو ٹرف جو ہے آپ نے نکال دی ہے، اب اس اسٹیڈیم کا مستقبل کیا ہے؟ کب تک اسٹیڈیم جو ہے ایک بار پھر پراپر انداز میں کھیلنے کے لیے دستیاب ہوگا؟ یہ بھی دیکھیں، آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں، اور یہ آپ ہاکی سے آپ کا ایک لگاؤ اور پیار ہے، اور آپ کنسرنڈ ہیں فار دا نیشنل اسپورٹس۔ دیکھیے، اس کا پروسیجر جیسے ہماری ٹیکنیکل سائڈ نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ انیشیٹ ہو چکا ہوا تھا، اور مئی میں اس کا فائنل PC1 بھی اپروول کی سٹیج میں تھا۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب اس کا جو ہماری ڈپارٹمنٹل جو اسکروٹنی کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ اسکیجولڈ ہے، اور بائی دسمبر انشاءاللہ وی آر ٹرائنگ کہ بائی دسمبر یہاں پہ یہ انسٹالیشن بھی ہو جائے۔ سیکنڈلی، ہاکی فیڈریشن کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ دس واز دیئر ریکمنڈیشن بہت دیر سے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اگر یہاں پہ انٹرنیشنل میچز ہونے ہیں، کیونکہ ٹیکنیکلی وہی سمجھتے ہیں، اور FIH کے ساتھ بھی رابطہ ہاکی فیڈریشن کا ہی ہوتا ہے، تو یہ تمام فیسلٹیز پنجاب میں دیکھیں، نیشنل ہاکی اسٹیڈیم تو دنیا کا سب سے بڑا ہاکی اسٹیڈیم ہے سٹنگ کیپیسٹی وائز، لیکن اس کے علاوہ بھی تقریباً 25 سے زائد نئی آسٹرو ٹرفس پنجاب میں لگائی گئی ہیں۔ اسی اسٹیڈیم سے بالکل ملحقہ جو اگر آپ دیکھیں تو پچ 2 موجود ہے، وہاں پہ پریکٹس ہو رہی ہے۔ سملرلی ماڈل ٹاؤن میں یہاں سے کوئی 5 منٹ کی ڈرائیو پہ ایک اور 7 سائڈ آسٹرو ٹرف ہم نے انوگریٹ کر دی ہوئی ہے۔ پریکٹس کو ہم بچوں کے رکنے نہیں دیں گے کسی طریقے سے بھی، اور یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ 98 میں یہ اسفالٹ کا کام بھی ہوا تھا، تو اب اس اسفالٹ کے کام کو بھی دوبارہ ریڈو کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ اگین FIH کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ایک تو اسفالٹ کا بیلنس ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے اوپر، کیونکہ پھر وہ شاکنگ پیڈز اور آسٹرو ٹرفس وہ سارا ایک پروسیجر ہے، تو جو نارمل پروسیجر ہے اس کے مطابق اسی پروسیجر کے ٹائم کے اندر ہی اس کی انسٹالیشن ہوگی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ عمیر حسن صاحب، ڈائریکٹر ایڈمن پنجاب اسپورٹس بورڈ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بتا رہے تھے اب وے فارورڈ کیا ہے، اب مستقبل کیا ہے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور کا یہاں ٹرف کے حوالے سے، اور یہ جو ٹرف کا مستقبل ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور اور پاکستان میں جناب کھیلوں کے حوالے سے ویسے ہی وسائل نہیں ہیں، اور بالخصوص قومی کھیل ہاکی کی اگر ہم بات کریں تو مسائل زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں، اور اس تمام صورتحال میں ایک کچھ دن پہلے نئی کہانی آئی، اور وہ یہ کہ جناب نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور جہاں 1990 ورلڈ کپ ہاکی کا فائنل پاکستان ہالینڈ کے ساتھ کھیلا تھا، اور اس اسٹیڈیم میں جہاں پر میں موجود ہوں تل دھرنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اور 90,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں
وہ اس میچ کو دیکھنے کے لیے آئے تھے. اور نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں کچھ دن پہلے پاکستان تحریک انصاف کا ایک جلسہ منعقد ہوا اور اس پر خاصی تنقید ہوئی, اور تنقید اس اعتبار سے بجا تھی کہ کھیل کے میدان جو ہیں وہ کھیلوں کی سرگرمیوں کے لیے ہوتے ہیں, سیاسی جلسوں کے لیے نہیں ہوتی. مزید گفتگو کے لیے جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں جیو نیوز لاہور کے بیورو چیف ہیں اور پاکستان کی قومی کھیل ہاکی کے ساتھ بحیثیت کھلاڑی بھی وابستہ رہے ہیں, رئیس انصاری صاحب. خوش آمدید کہیں گے آپ کو. رئیس صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں, لاہور آپ کا شہر, پاکستان کا دل, ٹوٹ گیا یہاں پر جب جلسہ ہوا تو؟ دیکھیے بالکل آپ نے ٹھیک بات کی کہ جب یہ یہاں پر جلسہ کیا گیا تو لاتعداد بلکہ لاکھوں میں لوگ تھے, ان کی یہی کہنا تھا کہ جلسہ گراؤنڈ میں نہیں ہونا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ کھیلوں کی سرگرمی کے لیے ہے اور کھیلوں کی جہاں سرگرمی ہو وہاں پر سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے. اسی وجہ سے لوگ اس کے خلاف بھی تھے. لیکن کیونکہ عمران خان نے جلسہ اناؤنس کیا, ان کے سپورٹر یہاں آئے, تو لوگ اس کے بعد جب جلسہ اناؤنس ہوا اور جلسے اناؤنس ہونے کے بعد آسٹریلیا اٹھائی گئی تو انہوں نے بلیم بھی گورنمنٹ کو دیا. گورنمنٹ سے میری اسپورٹس بورڈ, یہ بھی گورنمنٹ ہی ہے کہ جتنے گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ گورنمٹ کے ہیں. اسپورٹس بورڈ تو کہتی ہے سر ضلعی انتظامیہ کا ڈیسیجن تھا. ضلعی انتظامیہ کا ڈیسیجن تھا جلسہ کرانے کا, NOC دینا, لیکن آسٹریلیا ہٹانا ان کا ڈیسیجن تھا. لیکن اگر ڈی سی نے NOC دیا, ڈی سی NOC یہ نہیں دیتا کہ اسٹیڈیم کے اندر کرائیں, ڈی سی NOC یہ دیتا ہے کہ اس جگہ پر جو جلسہ کیا جا رہا ہے ہم اس کی سیکیورٹی, اس کی پرمیشن, اس کے ذمہ دار ہیں. ڈی سی اسٹیڈیم کا مالک نہیں ہے, نہ ہی اسٹیڈیم کا مالک PHF ہے. اس اسٹیڈیم کا مالک پنجاب سپورٹس بورڈ ہے, اور سپورٹس بورڈ نے ہی اس کو ریموو کیا. ڈی سی آپ کہیں بھی جلسہ کریں, آپ مینار پاکستان کریں, الٹیمیٹلی NOC ڈی سی نے دینا ہے. ٹھیک ہے, رئیس انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب, اور پاکستان ہاکی کے فارمر پلیئر اور پاکستان ہاکی کے جو ایڈمنسٹریشن معاملات کو لوگ دیکھتے رہے, وہ بھی آج ہمارے ساتھ یہاں پر نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں موجود ہے. مزید گفتگو انصاری صاحب سے کریں گے, لیکن اب ہمارے ساتھ موجود ہے جناب پاکستان ہاکی ٹیم کے فارمر اسسٹنٹ مینیجر یا سر مینیجر ہیں. آپ کا پورا نام سر؟ کرنل عبدالرف سندھو میرا نام ہے جی. میں کراچی بیس تھا اور ہاکی کلب آف پاکستان میں ایز اے ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن تھا. تو کرنل صاحب یہ بتائیے کہ ہونا چاہیے تھا جلسہ؟ نہیں, بالکل نہیں. دیکھیں, ایک تو میں پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا ہے. اس میں دونوں چیز, ایک نیگیٹو پہلو ہے, ایک پازیٹیو ہے. پازیٹیو پہلو وہ ہے جو آپ ایک ریکارڈ کر رہے ہیں کہ ان سے بھی ایک ڈیٹ مانگ رہے ہیں کب ہوگا نیکسٹ. یہ پازیٹیو چیزیں ہیں, ہم پرسیو کر سکیں گے کہ آپ نے سپٹمبر میں کہا تھا ہم یہ کریں گے, آپ نہیں کر سکتے. منیمم 1 سال چاہیے, منیمم 1 سال چاہیے اس کو لانے کے لیے. نیگیٹو پوائنٹ ویو یہ ہے کہ اس کو اکھاڑنے کے لیے اس سے پہلے جو ٹورنامنٹ ہوا ہے جس میں چیف آف آرمی اسٹاف کلب ٹورنامنٹ تھا, وہ بھی ادھر ہی ہوا ہے, تو کوئی چھوٹے لیول کا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اس کو اس ایونٹ کے ساتھ لنک کرنا کہ موومنٹ اپنے اسلام آباد سے ختم ہوا جلسہ, نیکسٹ ڈے کہہ دیا لاہور ہوگا, تو یہ سارے ایونٹ ٹریگر آف ہو گئے. ٹھیک ہے. اور جناب ہمارے ساتھ یہاں پر کرنل رؤوف صاحب کے علاوہ 1982 ورلڈ کپ کی جو ٹیم تھی اس کے ریزرو پلیئر اور ویٹرن ورلڈ کپ پاکستان سے کھیلنے والے ایک اور دوست موجود ہیں. سر آپ کا نام؟ سر میجر پیرزادہ کہتے ہیں مجھے. تو پیرزادہ صاحب, سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھوں گا, آپ لوگ پروٹیسٹ کرنے آئے تھے اور پاکستان ہاکی ٹیم کے فارمر پلیئر طارق عزیز صاحب جن کے نام سے گیٹ نمبر 3 ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ موجود تھے, لیکن آج کسی مصروفیات کی وجہ سے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. تو آج آپ آئے ہیں ہاکی کی محبت میں یا یہ سیاسی جو جلسہ یہاں پر ہوا اس پر؟ سر سیاسی بات تو میں بالکل بھی نہیں کروں گا, کچھ میری مجبوریاں ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ کا شکریہ اس بات کا, جیسے کرنل رؤوف نے بھی کہا کہ آپ نے جو یہ پروگرام ریکارڈ کیا ہے, اب کم از کم ایک جو تلوار ہے وہ PSB کے سر پر آپ نے لٹکا دی ہے. جب میں نے احتجاج کے لیے اپنے گروپ, ہمارا دی لیجنڈس گروپ ہے, اس کے ذریعے احتجاج کی کال دی ریموور کے خلاف جو انہوں نے آسٹریلیا ریموو کی تھی, تو اس وقت بھی میں نے انہیں کہا تھا, میں نے کہا جی میں چیلنج کرتا ہوں, میں اسی گراؤنڈ میں کھڑا ہوں, آپ دسمبر سے پہلے یہ نہیں لگا سکتے, جبکہ 2 مہینے کا ٹائم دے رہے تھے. ابھی جب آپ PSB کے عہدیداروں سے بات کر رہے تھے, اس میں ایک نے ستمبر کا ٹائم دیا تھا, دوسرے نے دسمبر کا ٹائم دیا تھا. ان کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس قابل نہیں تھی, اس میں بال جمپ کرتی تھی وغیرہ وغیرہ, تو غلط بیانی کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے آپ کو بتایا کہ چیف آف آرمی اسٹاف ٹورنامنٹ ہوا ہے, اس سے پہلے بھی ٹورنامنٹ ہوا ہے, تو ایسی بات نہیں تھی. پھر انہوں نے کہا جی ہم اس کو سرگودا شفٹ کریں گے. میں نے سرگودا فون کر کے چیک کیا, انہوں نے کہا وہاں پہ آلریڈی آسٹرو ٹرف لگی ہوئی ہے.
तो और कोई जगह है ही नहीं कि ये वहाँ पर लगाएंगे। तो इनकी सारी बातें गलत हैं। और आखिरी बात ये है कि जब आप स्टेट ऑफ डिमांड करते हैं तो आप पहले उसका टेंडर करते हैं। अभी आपको कह रहे थे हम अगले महीने टेंडर करेंगे, तो इन्होंने इनकी तैयारियाँ नहीं थी। अब आपका इंशाल्लाह ताला ये प्रेशर होगा तो ये शायद ये दिसंबर तक लगा लें, जो कि मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया, पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद थे।